صفحہ نمبر 56 آیت نمبر 85 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ومن يبتغ غیر الاسلام دینا، جس کسی نے اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو تلاش کیا فلن يقبل منه، اسی سے وہ دین قبول نہیں ہوگا، وهو في الآخرة من الخاسرين، آخرت میں خسارے میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ ہدایت دے اس قوم کو جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا۔ وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، انہوں نے گواہی دی تھی کہ اللہ کے رسول برحق ہیں اور ان کے پاس واضح معجزات بھی آ چکے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، نہ ان پہ عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد اپنی اصلاح کی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں اسلام کی حقانیت کا قرآن کریم کے اندر اعلان فرما رہے ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی اعلان رسالت کے بعد اب کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ یہودیت، تورات ان کی کتاب تھی، برحق دین تھا۔ نصرانیت، انجیل ان کی کتاب تھی، برحق دین تھا۔ لیکن اب جب قرآن آیا، اسلام آیا، تو اب کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرے دین کو اختیار کر لیتا ہے تو اخروی خسارہ پائے گا۔ تو مسلمانوں کو خود اعتماد ہونا چاہیے، میرا دین برحق ہے، میرے دین کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، قرآن میں کوئی شک و شبہ ہے نہیں۔ اپنے مذہب پہ استقامت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے اندر کمی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے مجھے اسلام کی پوری برکتیں میسر نہیں ہیں، یہ میری کمی ہے، میرے دین کی کمی نہیں ہے۔ میرے نبی کا لایا ہوا دین کبھی 2 نمبر کا نہیں ہو سکتا، اس نے ہمیں 1 نمبر دین دیا ہے، بس آگے نتیجہ وہ عمل پہ منحصر ہے کہ عمل میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی ہی اس کی برکتیں زیادہ ہوں گی۔ اور کچھ لوگوں نے ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا تھا، حدیث کے مطابق یہ 12 آدمی تھے،
پھر وہ مرتد ہو گئے تھے اور مکہ مکرمہ چلے گئے تھے کہ ہمیں شرک کی زندگی اچھی ہے، تو ان کے متعلق ہی آیات نازل ہوئیں کہ دین حقہ کو حق سمجھنے کے بعد واپس جانا یہ ان کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے۔ اور ان میں سے پھر ابن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اسلام میں آئے تھے کہ یہ دین برحق ہے۔ اس جماعت نے 11 بندوں نے مجھے بھی مغالطہ دیا، کیونکہ باطل ادیان شرک والوں کی محنت تو جاری رہتی تھی، ان کا اس زمانے میں چرچا تھا، ان کے پاس ظاہری دنیاوی نقشے کچھ نہ کچھ جو تھے وہ ان کے پاس تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھی تو غریب ترین لوگ تھے، جن کے پاس جسم ڈھانپنے کا کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، سطر ڈھانپے ہوئے، قمیص کی جگہ اکثر صحابہ کرام چادر استعمال کرتے تھے، قمیص کا استعمال کم صحابہ کرام کرتے تھے، وہ بھی کسی کے پاس چھوٹی سی چادر، کسی کی کمر نظر آ رہی ہے، کسی کا سینہ نظر آ رہا ہے، ایسے خالی ہاتھوں میں صحابہ کرام نے اسلام کو ترقی دی۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کو اپنے دین کی ترقی دینے میں مادی نقشے ضروری نہیں ہیں، مال و دولت کے نقشے ضروری نہیں ہیں، معاون ہیں ضروری نہیں ہیں۔ اور پھر ساتھ اس آخری آیت نمبر 89 میں ایک اعلان ہے کہ میرے بندو جب بھی توبہ کرو گے میرے پاس آؤ گے تو تب آپ لوگ میرے ہو چکے ہو، اب آپ پریشان نہ ہو کہ مجھ سے جرائم کا ارتکاب ہوا تھا، نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ پھر بخشنے والے مہربان ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ایسے صحابہ تھے کہ ان کو 120 سال کی عمر ملی اور دونوں نے 60 سال شرک میں گزارے اور 60 سال اسلام میں گزارے۔ بظاہر عقل تو یہ کہتی ہے کہ آدھی زندگی شرک میں، آدھی زندگی اسلام میں، اب کیا معلوم کہ ان کو جنت ملے گی کہ نہیں، ظاہری عقل تو یہ کہہ رہی ہے، لیکن نہیں، اللہ کا فیصلہ یہ نہیں ہے۔ 100 سالہ مشرک آئے، سچے دل سے توبہ کرے، 100 سال باغی رہا، ایک دن بھی اگر اس کو اس اسلام میں زندگی ملی اور اسلامی قوانین کا پابند رہا، یہ جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ کی شفقت ہے کہ نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہی کے دن 1 محرم الحرام، یہ ان کی شہادت کا دن ہے، کیسے آئے؟ تلوار اٹھائی، میں اس بندے کو ختم کرنا چاہتا ہوں جس نے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے، میں اس بندے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے دل میں اسلام کی حقانیت نہیں پہنچی تھی، اس کا خیال یہ تھا کہ دین اسلام حق نہیں ہے۔ جب سورہ طٰہٰ کی آیات سنی اور اپنی بہن کی استقامت کو دیکھا تو متاثر ہوئے، اسلام میں آئے، اور پھر کیسے آئے؟ پھر ایسے پکے پکے آئے کہ 39 یا 41 نمبر پہ اسلام میں، اور ہوتے 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 دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے، اور فرمایا میں نے بڑی جدوجہد کی، بڑی کوشش کی میں نے، لیکن ابوبکر صدیق کا ایمان بہت اعلیٰ ہے، اس تک پہنچنا عمر کا کام نہیں ہے۔ حالانکہ خود کس درجے کے صحابی ہیں،
حضور نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن الخطاب ہوتے۔ ایک دن حضور نے مسکرا کے فرمایا عمر آپ جس گلی پہ جاتے ہیں شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، عمر جس پہ آپ روانہ ہو جائیں۔ اور خود تابعین صحابہ کرام سے روایت ہے کہ آخری زندگی میں بہت رویا کرتے تھے، فرماتے تھے 10 سالہ حکومت یہ بہت مشکل کام ہے، اس پہ ایک نیکی بھی نہ ملے لیکن عمر کا مواخذہ نہ ہو، بس بڑا اچھا سودا ہوگا، بڑا اچھا سودا ہوگا۔ روایات میں ہے کہ جب کوئی آدمی وفات ہو جاتا تو عربوں میں کوشش ہوتی کہ اس کو صبح سویرے سویرے اس کو دفن کیا جائے اور یا شام تک مؤخر کی جائے۔ گرمی اکثر زیادہ ہوا کرتی تھی تو لوگ جب قبر میں اس کو دفن کر کے واپس لوٹ جاتے تو آپ علیحدگی میں واپس آ جاتے، قبر والا ہوتا اور آپ ہوتے تو پھر روتے اور کہتے میرے بھائی آپ صبح کو چلے گئے، ہم نے شام کو آنا ہے۔ شام کو دفن کیا ہوا ہوتا تو فرماتے میرے بھائی آپ شام کو چلے گئے، عمر نے صبح کو آنا ہے۔ عمر کا معنی ہے تعمیر کرنے والا، واقعی اس نے اسلام کو تعمیر کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا عمر حق پہ اتنے ڈٹ گئے کہ کوئی بھی اس کا اپنا نہیں رہا۔ اور پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز، ایک عیسائی مورخ نے لکھا ہے کہ اگر تیسرا عمر ایک آ جاتا تو اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتا۔ نام کے عمر تو بہت ہیں، کام کے عمر وہ 2 تھے۔ اور اپنی خلافت کے زمانے میں روایات میں ہے کہ صحابہ کرام نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا، یہ دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے، عمر گھر میں بھی نہیں رہتے، غائب ہو جاتے ہیں، کسی کو بھی ساتھ نہیں لے جاتے، یہ کہاں جاتے ہیں؟ تحقیق کی جائے۔ کسی کی جرت بھی نہیں تھی، اس سے پوچھ لیتے آپ دوپہر کو کہاں ہوتے ہیں؟ لوگ سوتے رہتے ہیں، آپ کدھر ہوتے ہیں؟ اور کسی کو بھی ساتھ نہیں لے جاتے، تنے تنہا چلے جاتے۔ تو جب کچھ صحابہ کرام نے خفیہ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو جب لوگ سو جاتے ہیں تو دور مدینہ منورہ سے دور کے صحراؤں میں جا کے وہاں کچھ بستیاں ہیں، وہاں جنگل میں ایک تالاب ہے، وہاں پانی جمع ہوتا ہے، وہاں مٹی سے اینٹیں بنا دیتے ہیں اور اس کو سکھا دیتے ہیں اور کئی دنوں بعد وہاں کے لوگوں پہ بیچ کے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ چلاتے ہیں۔ غور کیا جائے کیسے کیسے لوگ گزرے۔ دنیا سے جانا ضرور ہے، بالآخر دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ابو لؤلؤ مجوسی نے ان کو شہید کیا تھا، اور جب اپنے جسمانی تکلیف اور انداز کو سمجھ گئے تو پوچھا کہ مجھے مارا کس نے ہے؟ بتلایا گیا وہ مجوسی غلام جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں۔ فرمایا کوئی پرواہ نہیں، غیر مسلم ہو کوئی پرواہ نہیں، یہ میری شہادت ہے، میں نے دعا مانگی تھی یا اللہ شہادت بھی اور میرے حبیب کا شہر بھی۔ مجھے ساتھی کہتے رہتے تھے یہ دونوں چیزیں عمر کس طرح جمع ہوں گی؟
میں کہتا تھا میرا رب چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ جب یکم محرم کو آپ کی روح پرواز کر گئی تو اس کے بعد جانوروں نے بھی دوسری وہ پرائی فصل کو کھانا شروع کر دیا۔ عمر زندہ تھے، کسی بکری میں یہ قوت نہیں تھی کہ وہ پرائی فصل میں جھانک کے وہ فصل کھائے، سوائے اپنے مالک کے کوئی قوت نہیں تھی۔ عمر کی حکومت انسانوں پہ نہیں جانوروں پہ بھی تھی۔ پتہ چلا بالآخر جانا ضرور ہے، یہ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ ہے مسافر، دل چاہے نہ چاہے یہ چمکتی دھرتی چھوڑنی ضرور ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو اپنی قبر سنوارے۔ عارضی گھروں کو ہم بہت سجا رہے ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں، دائمی گھر ہمارا اجڑا ہوا ہے۔ آج ہم چلے گئے، کیا معلوم کہ بچھو ہیں، سانپ ہیں۔ اس لیے وہاں کی فکر کی بھی ضرورت ہے، اور یہ تب ہوگا کہ سچے دل سے توبہ ہو، سچے دل سے توبہ ہو۔ توبہ ہو جائے تو اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس کسی نے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو تلاش کیا وہ دین اس سے قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، کیسے اللہ ہدایت دے اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، انہوں نے گواہی دی تھی کہ یہ رسول برحق ہیں، واضح معجزات دلائل ان کے پاس اللہ نے بھیجے۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں کی طرف سے بھی لعنت، تمام لوگوں کی طرف سے لعنت۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، ہمیشہ اس لعنت کی زندگی میں رہیں گے اور آخرت میں ان پہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی دوبارہ زندگی کی اعمال کی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ہی توبہ کی اور اس کے بعد اپنی اصلاح کی۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو واقعی اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ موت آئے گی، ضرور آئے گی یا اللہ، آپ کے علم میں ہے کہ کب آئے گی۔ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے گھر گھر، گلی گلی، فرد فرد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔